آج کیا میں مولا حسین کی کوئی مدد کر رہا؟ یہ مجالس نصرت امام ہے، یہ ماتم نصرت امام ہے، لیکن 24 آورس تو مجلس نہیں کر رہے۔ 24 آورس میں چیک کرو کہ تم حسین کی نصرت کتنی کر رہے، حسین کی مدد کتنی کر رہے۔ اس لیے کہ دوستو اگر تم مدد نہیں کرو گے نا، کچھ نہیں کرو گے، ڈم بن کے رہو گے، اپنی زندگی گزارو گے، تو کتنے سال گزارو گے؟ 60 70 80 90 70 کے بعد تو سب بونس میں ہیں۔ ڈیلس والے نہیں بول رہا ہوں، آپ کی خاموشی کو توڑنا ہے مجھے۔ You have to do something in your life for امام حسین۔ خود بھی کرو، اپنے بچوں سے بھی کرو۔ اگر تم نے کیا تو دوستو میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ حسین کا ساتھ دو گے یا کسی معصوم کا ساتھ دو گے، تمہارا نام باقی رہے گا، تم زندہ رہو گے، ورنہ بھول جائیں گی دنیا، تم کو بھول جائے گی۔ کئی واقعات میرے ذہن میں، کل میں نے وہاں کی مجلس میں وہاں کی مجلس میں نے سید نور اللہ شوستری کا ایک واقعہ پڑھا تھا۔ کیا زندہ ہے؟ جہانگیر مر گیا لیکن وہ زندہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا، ماشاءاللہ سب زائرین ہیں، اللہ اربعین کی زیارت کو آپ جا رہے ہوں گے، کئی لوگ ہیں، آپ زیارت پہ جاتے ہیں، جب کوفہ پہنچتے ہو تو مسجد کوفہ ضرور جاتے ہو۔ مسجد کوفہ جا کر وہاں مولا کا گھر ہے، سب کو معلوم ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ تھوڑا سا یہاں امپرومنٹ آیا، مولا کی زیارت کو گھر کو جاتے ہو، جب زائر گھر میں مولا کے انٹر ہوتا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، گھر میں انٹر ہوا، انٹر ہو کے اندر جتنے رومز ہے، وہ مقامات ہے، وہ سب کی زیارت کر کے، گریہ کر کے، ماتم کر کے باہر آتا۔ جیسی باہر آیا، رائٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی باؤنڈری وال ہے، چھوٹی سی، اور وہاں جا کے لوگ دیکھتے ہیں۔ جو نہیں دیکھا میں ان کو بول رہا ہوں، آپ کی گئے تو دیکھ لینا، وہاں کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کسی کی لحد نہیں ہے، وہاں کھنڈرات ہے، کھنڈرات ہے۔ سمجھ رہے کھنڈرات کس کو بولتے ہیں؟ کھنڈرات ہے۔ پوچھا جاتا کہ کس کا کھنڈر ہے تو بتایا جاتا یہ ابن زیاد کا محل تھا، آج کھنڈر ہو گیا۔ ابن زیاد ظالم کا محل پیلس تھا، آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہا تھا، آج کھنڈر ہو گیا۔ یہی وہ ظالم۔ اچھا، اس کے سامنے، مولا کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا روضہ بنا ہوا ہے، تھوڑی سی دور کے اوپر بہت بڑا روضہ۔ کس کا روضہ ہے یہ؟ ماشاءاللہ یہ میسم دمار کا ہے۔ اس میسم کو ابن زیاد نے کیا کیا تھا؟ صرف شہید نہیں کیا تھا، ہاتھ پیر کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، سب کچھ کر دیا، لاش کو، ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا۔ 1400 سال نہیں گزرے، ابن زیاد کھنڈرات میں چلا گیا اور میسم آج موجود ہے۔ یہ ہے if you work for امام، if you work for امام، میں یوتھ کو بول رہا، ڈیلس میں اپنی زندگی کو ویسٹ مت کرو، جاب کرو، بزنس کرو، ہر چیز کرو، فیملی کو لے کے چلو، لیکن spare some time for مولا حسین، spare some time for معصومین، تو پوری زندگی تمہاری ہو جائے گی۔ ورنہ دوستوں کوئی یاد نہیں کرتا، ختم ہو جاتی لائف۔ اگر تم کرو گے امام کے لیے کام تو ہمیشہ زندہ رہو۔ میں نے آپ کو اس کا ایگزامپل دیا۔ اور آگے بڑھیں، ایک اور مولا کا چاہنے والا اسی کوفے میں، ابن زیاد نے جس کو قتل کیا تھا، اور بعض روایتوں میں حجاج بن یوسف ہے، ان کی مشہور دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ کمیل ابن زیاد، مشہور دعا ہے، کمیلہ زندہ ہے دعا سے، یہ کرم امام علی ہے، دعا کمیل کی نہیں ہے، دعا خضر ہے یہ، لیکن علی نے جس کو دے دیا کہا سے تیرا نام۔
تیرا نام، آج سے یہ ہمارا نام نہیں، تیرا نام ہوگا. یہ ہے کرم، یہ ہے عطا، یہ ہے عطا امام علی. امام علی کی عطا میں کوئی کمی ہے؟ صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. کمیل، اب سنو کمیل کے بارے میں 2 منٹ بس، میں صرف موٹیویٹ کر رہا اپنی منزل تک لے کے جانے کے لیے آپ کو. کمیل نے مولا کے سے کہا تھا کہ مولا یہ بولیے کہ مجھے موت کب آئے گی. آپ مت گھبراؤ، میں موت پہ کچھ نہیں پڑھ رہا. تو امام نے کمیل کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے آج جہاں پہ کمیل کا روزہ ہے وہاں لے کر آئے. لے کر آگے کہا کمیل یہ جو جھاڑ ہے نا، اس جھاڑ پہ تم کو پھانسی دی جائے گی، اس جھاڑ پہ تمہاری زبان کاٹی جائے گی، اس جھاڑ پہ تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے. تو کمیل نے کہا بٹ وائی مولا، کیوں؟ اب میری طرف دیکھو. کہا کیوں؟ تو امام نے کہا میری محبت میں علی کی زبان سے یہ جملہ ختم نہیں ہوا، کمیل سجدے میں چلا گیا. کیوں گیا سجدے میں؟ سجدے میں جا کے کمیل نے کیا کہا؟ مولا اللہ تیرا شکر ہے، مروں گا تو علی کی محبت میں. میں نے مجلس کا آغاز ایک خواہش سے کی جو ہر عزادار کے دل کی خواہش ہے، ہر ماتمدار کی، ہر شیعہ کی. یہ وہ خواہش ہے، یہ وہ وش ہے کہ اگر پوری ہو جائے تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر آپ کی نجات ہے. ہم ریلیکس ہیں بہت، اس لیے کہ ہم سمجھ رہے کہ جو ہم کر رہے وہ صحیح. یہ دعا ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. آپ سمجھے کہ یہ کس زیارت کے جملے ہیں؟ یہ زیارت شہدائے کربلا کے جملے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا میں بھی آپ کی نصرت کرتا ہوں. یہ خواہش ہے نا. یہ دعا اگر پوری ہو رہی تو دنیا اور آخرت آپ کی ہے، دنیا اور آخرت آپ کی ہے. یہ وہ دنیا کہ جو بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، آخرت تمہاری ہو جائے گی. ہر لڑکا لڑکی کو یہ پڑھنا چاہیے. یہ زیارت وارثہ سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، ویری ویری ریکمینڈیڈ زیارت. رزق کے لیے اس سے بہتر زیارت نہیں ہے، پریشانیوں کی دوری کے لیے اس سے بہتر زیارت نہیں ہے. مولانا حسین کی کئی زیارات ہیں، اس میں وارثہ سب سے شارٹ ہے، جو آپ شب جمعہ بھی پڑھتے ہیں، ڈیلی بھی پڑھتے ہیں. یہ سفر کے لیے بہت اچھی ہے. دعا اگر فوراً قبول کروانا چاہتے تو آپ یہ زیارت پڑھ سکتے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. یہ زیارت ہمارے پاس آئی چھٹے امام سے اپروکسیمیٹلی 118 ہجری میں، جب لوگ کربلا مولا گئے مدینہ منورہ سے. اللہ ہم بھی جائیں جلد سے جلد کربلا. تو جانے کے بعد واپس جب آئے وہ لوگ تو آ کے چھٹے امام سے کہنے لگے مولا ہم آپ کی جد کی زیارت کو کہتے ہیں. غور سے سنو، میں 50 منٹ پڑھوں گا لیکن ایک مکمل میسج دے کے جاؤں گا جو میرا ایک طریقہ ہے. تو ہم گئے تھے اور آپ کے جد کی زیارت کی تھی. امام نے کہا تم نے کیا کیا؟ تو کہا مولانا ہم نے سلام کیا، گریہ کیا، ماتم کیا، روئے، نماز پڑھی. امام نے کہا نہیں، اب جب جانا تو اس طرح میرے جد کو سلام کرنا. تو ہمارے پاس آئی اپروکسیمیٹلی 118 یا 19 ہجرہ میں یہ زیارت. اس کے بعد سے آج تک ہر زیارت، ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا کہ ہر زیارت ہو یا ہر دعا ہو ہمارے پاس جو ہے، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ کہ کوئی زیارت کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے، سب کے پیچھے نص معصوم ہے، جس کی وجہ سے آج وہ ساری چیزیں باقی ہیں. جو طاقت ہے، جو پاور ہے زیارت میں، وہ یہی. زیارت آپ کی لائف کو بدلتی ہے. معصومین کی زیارت، کئی زیارتیں میں زیارت پہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا صرف امام سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں.
مولا حسین کی کئی زیارت ہے، عاشورہ ہے، اربعین ہے، نیم شعبان ہے، روز عرفہ ہے، کئی زیارت ہے مولا حسین کی. سب سے زیادہ زیارت مولا حسین کی ہے. لیکن وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں لگ بھگ 12 یا 13 مرتبہ آپ مولا حسین کو سلام کرتے. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. اللہم صلی علی محمد. دوستو جواب سلام واجب ہے، سب کو پتا ہے. اور اگر کوئی سلام کرے آپ کو، جیسے میں بھی آ رہا تھا، سلام کیا، اجنبی ہو کوئی ہو، سلام کرے تو آپ جواب ضرور دیتے اس کو. اور جواب بھی جب دیتے تو اس کے چہرے پہ نگاہ ڈال کے دیتے، اس کی طرف دیکھ کر دیتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیتے، مسکرا کے دیتے. آپ سوچ رہے 12 یا 13 مرتبہ تم سلام کرتے ہو حسین کو، حسین 12 مرتبہ تم کو جواب دیتے ہیں. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، یاد رکھو. آپ کی ویسی میری ویسی نگاہ نہیں. امام اگر کسی پہ نگاہ ڈال دے تو اس کی زندگی بدل جائے. میرے اعمال اس قابل نہیں کہ مولا حسین مجھے دیکھے اور مسکرائے. کم از کم سلام کے ذریعے حسین سے رشتے کو بنا لو. کیا بول رہا ہے یار؟ سلام کے ذریعے رشتے کو. اور آپ یہ یاد رکھو، جتنا رشتہ معصومین سے اسٹرانگ ہوگا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اسٹرانگ ہوگا، تمہارے سارے ایشوز دور ہو سکتے ہیں، ساری زندگی بدل سکتی ہے. یہ مت بولو کہ آج میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میری بہت اچھی جاب ہے، بس مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اگر ہے تو ایک لمحے میں جا بھی سکتی. یہ یاد رکھو. ہوں گے ملینئر، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا. دعا کرو کہ ہمیشہ ساتھ رہے، پیسے کے ساتھ ایمان بھی رہے. اگر ایمان رہا تو ہر چیز تمہاری ہے، ہر چیز تمہاری ہے. تو اسی زیارت میں شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے جو میں دہرایا کہ فیا لیتنی کنتو، کاش میں کربلا میں ہوتا. تو کربلا میں ہوتا تو کیا کرتے؟ مدد کرتے، نصرت کرتے. یہ سوچو کہ نصرت کرتے تو کیسے کرتے.